الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے سوشل میڈیا کے حاضرین اور ناظرین، آج دارالفتاح اہل سنت کے آفیشیل پیج کے اوپر براہ راست ایک مرتبہ ہم پھر حاضر ہیں، اور آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ ہم شرعی مسائل کے حوالے سے آپ کے جوابات انشاءاللہ عز و جل شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ کمنٹس کے اندر جو ہے وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ سوالات ہمیں پہلے سے ان باکس کے اندر بھی موصول ہوئے ہیں، ہم ان کے جوابات سے ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک عبادتوں کا مہینہ ہے، اور جب مسلمان اس ماہ کے اندر عبادت کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بھی درپیش ہوتی ہیں، بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کام کیسے کیا جائے، اگر یہ ہو گیا اس عبادت کے اندر تو اب اس عبادت کا حکم کیا ہے، آیا وہ عبادت مکمل مان لی جائے گی یا اس کو ریپیٹ کرنے کا حکم ہوگا، یا کیا احکامات ہوں گے۔ بہت اہم ترین عبادت اس ماہ مبارک کی روزہ ہے۔ کن صورتوں کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سی غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے درمیان کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کے ساتھ ساتھ کن صورتوں کے اندر روزہ ٹوٹنے کی صورت میں فقط قضا لازم ہوگی، کن صورتوں میں کفارہ لازم ہوگا۔ دوسری اہم عبادت تراویح ہے کہ تراویح پڑھنے کا طریقہ کیا ہو، تراویح کی نیت کیا ہو، اور تراویح میں لقمہ دینے کی کب اجازت ہے اور کیا احکامات ہیں۔ تو اور بہت سارے سوالات انشاءاللہ عزوجل ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ شروع سے لے کے آخر تک اس سلسلے میں رہنے کی نیت بھی کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سلسلے کو اپنے دیگر دوست احباب کے ساتھ اور دیگر گروپ میں شیئر بھی کیجیے، تاکہ آپ کا یہ شیئر کرنا ان کی اصلاح کا ذریعہ بن سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت بن سکے۔ ابتداً ہم کچھ سوالات کی طرف چلتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ان کے جوابات پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے اشرف الطاری بھائی ہیں، ان کا ایک سوال یہ ہے کہ اگر اذان یا الارم وقت سے پہلے ہو جائے اور کچھ لوگ روزہ کھول لیں، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور پھر پتہ چلنے پر وہ کھانا شروع کر دیں، اور باقی لوگ کھانا ختم ہونے کے ڈر سے ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیں، تو جنہوں نے جان بوجھ کر کھانا شروع کیا تو کیا حکم ہے؟ یعنی بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اس گمان میں کہ روزے کا وقت ہو گیا، انہوں نے جو ہے وہ روزہ کھول لیا، حالانکہ روزے کا وقت نہیں ہوا تھا، بلکہ اذان جلدی ہو گئی تھی، یا کوئی الارم یا سائرن بجتا ہے تو وہ جلدی ہو گیا تھا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے، افطار کے لیے نہیں ہوتی، لہٰذا اذان پر جو ہے وہ افطار کو موقوف نہ کریں، بلکہ جو وقت ہے روزہ افطار کرنے کا، اس وقت کو دیکھ کر درست گھڑی کے مطابق آپ جو ہے وہ روزہ افطار کر لیجیے۔ اور جو یہ صورت درپیش ہوئی کہ جناب غلطی سے بعضوں نے کھول لیا، چلے اگر واقعی انہوں نے غلطی سے کھولا ہے تو ان پر تو فقط جو ہے وہ اس روزے کی قضا لازم ہے، اگر بے احتیاطی ہے تو توبہ بھی کریں گے، بے احتیاطی نہیں تھی تو ایسی صورت میں گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن جو دیگر وہ افراد تھے جنہیں یہ معلوم تھا کہ یہ غلطی سے روزہ کھول رہے ہیں یا اذان جلدی ہو گئی ہے، اب انہوں نے فقط اس ڈر سے کھانا دوبارہ جو ہے وہ شروع کر دیا کہ کھانا ختم نہ ہو جائے، یہ بہت برا کام کیا اور اس کی وجہ سے گناہگار بھی ہوئے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان پر سچی توبہ بھی لازم ہے، اور اس روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ تو کفارے کی دیگر شرائط بھی اگر پائی جائیں گی تو ایسے اشخاص جنہوں نے جان بوجھ کر فقط اس خوف سے کہ جناب کھانا جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، انہوں نے اگر کھانا کھانا شروع کر دیا تو ان کے اوپر کفارہ بھی لازم ہوگا، جبکہ دیگر شرائط بھی کفارے کی پائی جائیں۔ ایک اور ہمارے سائل ہیں، نبیل احمد بھائی ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے حلق سے پانی وغیرہ منہ میں آ گیا نماز کے دوران، اگر وہ حلق سے دوبارہ نیچے لے گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
اگر قصدن جو ہے وہ نیچے لے کر گیا تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹے گا، اگر قصدن نہیں گیا، خود بخود جو ہے وہ چلا گیا تو پھر روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی ہمارے محمد رمضان بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی فیکٹری یا دکان پر کام کرتا ہو تو ڈیوٹی ٹائمنگ میں نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اگر سیٹ کی جانب سے یا کمپنی کی جانب سے تراویح پڑھنے کی اجازت ہے تو بالکل ڈیوٹی ٹائمنگ کے اندر پڑھیں گے، اور اگر ان کی جانب سے اجازت نہیں ہے تو باقاعدہ اجازت لے۔ اگر وہ کٹوتی کے بغیر اجازت نہیں دیتے تو کٹوتی کروا لے لیکن تراویح ادا کرے۔ اب اگر ڈیوٹی ٹائمنگ کے اندر کوئی وقت اس کا اپنا بھی ہے، جیسے وقفے کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں تراویح پڑھ سکتا ہے، بالکل اس میں ادا کرے۔ اور اگر عشاء سے لے کے فجر تک ہی اس کی ڈیوٹی ہے اور سیٹ اس کو کسی بھی صورت میں تراویح پڑھنے ہی نہیں دیتا، نہ ہی جو ہے وہ اپنے طرف سے اجازت دیتا ہے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تراویح پڑھ رہا ہوں، جتنی دیر میں تراویح میں رہوں گا اتنی دیر کے پیسے کاٹ لینا، اس پر بھی راضی نہیں ہوتا، تو اب ایسے شخص کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا کہ اس کے لیے تراویح معاف ہے، نہیں، تراویح اس کے اوپر بہرحال پڑھنا ضروری ہے۔ اس کو یہی کہا جائے گا کہ پھر ایسی جگہ جاب نہ کرے جو اس کو اللہ تبارک و تعالی کی اس عبادت سے روک رہا ہے کہ جس کا کرنا اس شخص کے اوپر لازم ہے، کیونکہ تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر سنت موقدہ ہے، اور رمضان المبارک کی تمام راتوں کے اندر یہ پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر ضروری ہے، تو لہٰذا تراویح کو لازمی طور پر ادا کریں گے۔ ایک اور سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا تراویح، سجاد احمد بھائی ہیں، کہ کیا تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے روزہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، تراویح اور روزہ دونوں علیحدہ علیحدہ عبادات ہیں، اگرچہ دونوں فرض، دونوں لازم جو ہے وہ ایک ہی ماہ میں ہوتی ہیں، کہ روزہ فرض ہوتا ہے اور تراویح سنت مؤکدہ ہے، تو سنت مؤکدہ ہونے کے اعتبار سے لازم ہے، لیکن تراویح کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جائے گا، روزے کی وجہ سے تراویح نہیں چھوڑی جائے گی، دونوں کا اپنا اپنا بہرحال اہم جو ہے وہ کردار ہے اور اہم دونوں کے احکام ہیں، تو ان دونوں کو ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص ہے کہ عذر کی بنیاد پر، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب یہ نہیں کہ اس کی تراویح بھی معاف ہو جائے گی، نہیں، تراویح بہرحال وہ پڑھے گا۔ یوں ہی اگر کوئی شخص تراویح جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتا تو یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ بھی اس پر سے معاف ہو گیا، نہیں، تراویح علیحدہ جو ہے وہ لازم ہے، روزہ علیحدہ لازم ہے۔ تو اولاً تو یہی ہے کہ دونوں چیزیں ہی جب لازم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہیں، اللہ کا حکم ہے، تو ایک مسلمان کو ان دونوں پر ہی عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر عذر کی بنیاد پر یا بلا عذر کسی بھی صورت میں اگر کوئی ایک عبادت چھوڑتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے بلا عذر چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار تو ہوگا، لیکن دوسری عبادت اس کو یہ نہیں ہے کہ معاف ہو جائے گی، بلکہ دوسری عبادت بہرحال ویسے ہی اس کے اوپر لازم رہے گی۔ اگر دوسری عبادت بھی وہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ ڈبل جو ہے وہ گناہگار ہوگا، اور وہ دوسری عبادت کی وجہ سے بھی اس کے اوپر گناہ لازم آئے گا۔ اور بھی کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ آ رہے ہیں، ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ دن میں 5 نمازیں جہر سے پڑھی جاتی ہیں، کیوں جو ہے وہ 5 نمازیں جو ہے وہ جہر سے پڑھی جاتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابتدائے اسلام کا دور تھا اور نماز پڑھا کرتے تھے، تو کفار جو ہے وہ شور و غل مچایا کرتے تھے اور مسلمانوں کی نماز میں رکاوٹ بنا کرتے تھے۔ اس لیے ان ایام میں مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ وہ دن کی نمازوں کے آہستہ آواز سے پڑھیں، اور وہ کون سی ہیں؟ وہ 2 نمازیں ہیں، ظہر اور عصر، کہ ان کو آہستہ پڑھیں۔ جبکہ فجر میں کفار سو رہے ہوتے تھے، مغرب میں کھانے میں مصروف ہوتے تھے، اور عشاء میں دوبارہ سونے کی طرف چلے جاتے تھے، تو ان اوقات کے اندر کفار جو ہے وہ شور و غل نہیں مچاتے تھے، تو ان اوقات کی نمازوں کو بآواز بلند ہی پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور جن نمازوں میں وہ جاگ رہے ہوتے تھے اور نماز میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالا کرتے تھے تو ان میں آہستہ تلاوت کا حکم ہوا۔ تو وہی حکم جو ہے وہ تاحال آج تک مسلمان پر جو ہے وہ لازم ہے کہ مسلمان جب نماز ادا کریں تو 3 نمازوں کے اندر جہری قرات کریں، فجر، مغرب اور عشاء، اور 2 کے اندر سری قرات کریں۔
اور بھی اس کی دیگر حکمت علماء نے جو ہے وہ بیان کی ہیں، لیکن بہرحال یہاں پہ علماء نے ایک اور پہلو یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو حکم ہو وہ سر آنکھوں پر ہوتا ہے، اس میں حکمتوں کی تلاش نہیں کی جاتی۔ تو اگر کسی حکم سے متعلق ہمیں حکمت معلوم نہ ہو تو بھی بہرحال ہمیں چاہیے کہ رب کے حکم کے اوپر عمل کریں۔ اور بڑی پیاری بات علماء نے ارشاد فرمائی کہ حکم کی حکمت لاجک جان کر تو بہت سارے لوگ عمل کر لیتے ہیں، اصل میں تو رب کا بندہ وہ ہے کہ اسے لاجک نہ بھی معلوم ہو، وہ فقط اس لیے عمل کرے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس ہے کہ حافظ خوش نواز صاحب ہیں، فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ تراویح ختم کرنے میں قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تراویح کی آخری رکعتوں کے اندر جو ہے وہ گویا کہ فاتحہ کے جو اوراد ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، تو یوں ہی اس کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو ریپیٹ کر کے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ لازم نہیں ہے، ہاں بہتر ہے، تو لہذا اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ایک سوال جو کہ لوگوں کے یعنی صورتحال سے کافی جو ہے وہ متعلق ہے کہ پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ تراویح میں ایک جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے 10 صورتیں، اور ایک جگہ پر مکمل قرآن ختم قرآن کیا جا رہا ہے 27 رکعتوں کے اندر، تو تراویح کہاں پڑھی جائے؟ اگرچہ سہولت کے اعتبار سے لوگ دیکھتے ہیں جناب جہاں پر جلدی تراویح ختم ہو جائے وہاں جائیں، بلکہ اس چیز کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سے حافظ صاحب جلدی تراویح پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑھنی چاہیے، چاہے وہ تراویح تجوید کے مطابق پڑھائی جا رہی ہو یا نہ پڑھائی جا رہی ہو، اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ توجہ اس چیز کی طرف دینی چاہیے کہ ہم اس جگہ تراویح ادا کریں جہاں پر قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہو، اور پھر قرآن کریم اس طرح پیچھے ایسے امام کے پیچھے پڑھنے کا لطف بھی حاصل ہوتا ہے، سرور بھی ملتا ہے۔ اب جہاں تک بات کی کہ 10 صورتوں والی پڑھیں یا جو ہے مکمل قرآن والی، تو بالکل مکمل قرآن کریم والی ہی تراویح ادا کرنی چاہیے کہ یہی افضل ہے کہ ختم قرآن کی سنت بھی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور بندہ پورا قرآن کریم سننے کا بھی جو ہے وہ حاصل کر پاتا ہے، پورا قرآن کریم جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کر پاتا ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم یہ نہ کرے کہ تراویح کو ہی جو ہے وہ چھوڑ دے، پھر ایسی صورت میں صورتوں والی تراویح ادا کرے۔ یا بعض افراد جو ہے وہ 10 روزہ جو ہے وہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، ختم قرآن کی سنت مکمل ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد وہ تراویح چھوڑ بیٹھتے ہیں، حالانکہ تراویح تو رمضان کی ہر رکعت کے اندر ہر رات میں سنت موقدہ ہے، تو ان کے لیے یہی کہا جائے گا کہ تراویح نہ چھوڑیں۔ اگر ختم قرآن آپ کا 10 روزہ میں 15 روزہ میں مکمل ہو گیا تو بھی بعد والے جتنے بھی راتیں بنتی ہیں ان کے اندر تراویح ادا کریں، اور وہ تراویح آپ جو ہے وہ یہی صورتوں کے ذریعے سے ادا کر سکتے ہیں، تاکہ جو تراویح کی سنت مؤکدہ ہے وہ آپ کی مکمل ہو جائے۔ ایک اور سوال ہمارا عامر علی بھائی کا ہے کہ داڑھی کی مقدار کتنی ہے اور اس کا خط کیسے کریں اور کب کریں گے؟ داڑھی کی مقدار 1 مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، تو 1 مٹھی داڑھی رکھنا ہر مسلمان جو ہے وہ مرد پر واجب ہے۔ 1 مٹھی سے کم کروانا یہ ناجائز اور گناہ ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور جو داڑھی منڈواتا ہے یا 1 مٹھی سے کم کرواتا ہے ایسا شخص فاسق معلن ہوتا ہے۔ اب خط کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ خط کہاں جو ہے بنوایا جائے، تو داڑھی جو ہے وہ یہ جبڑے کی جو ہڈی ہے اس کے اوپر داڑھی جو ہے وہ اگتی ہے، تو جو بال گالوں پر جو ہے وہ آ جائیں آنکھوں کے نیچے اس حصے پر، انہیں تو صاف کروایا جا سکتا ہے۔ خط کے نام پر جو ہے وہ داڑھی کے بال کٹوانا یا اس کی سیٹنگ کروانا یہ جائز نہیں ہے، کہ اگر داڑھی جو ہے وہ 1 مٹھی سے جو ہے وہ چھوٹی ہے یا 1 مٹھی ہے، لیکن پتہ ہے کٹنگ کے اندر جو بال کٹیں گے سیٹ کروانے میں اس میں 1 مٹھی سے نیچے بھی بال جو ہے وہ کاٹنے پڑیں گے، تو سیٹنگ کے نام پر بھی 1 مٹھی سے کم جو ہے وہ بال کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور سوال ایک اسلامی بہن کا ہے کہ اگر کسی کے دانتوں سے ناخن کاٹنے کی عادت ہو اور ناخن حلق میں چلا جائے حالت روزہ میں،
تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ جو ہے وہ ناخن کاٹتی ہے اور اب یہ روز جو ہے وہ چلا گیا ناخن، تو بہرحال اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور سوال ہمارے پاس ہے کہ فہیم بھائی ہیں کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے؟ مثلا کفارہ 60 روزے ہے تو کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ دیکھیں، جس شخص کے اوپر جس نے روزہ رکھ کر توڑا اس کے اوپر قضا بھی لازم ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں کفارہ، اور کفارہ کیا ہے کہ وہ 60 روزے مسلسل رکھے، درمیان میں ایک بھی گیپ نہ ہو۔ اب جس پر طاقت نہیں ہے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، لیکن طاقت نہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ یہی کہ میں رکھ نہیں سکتا؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ طاقت نہ ہونے سے مراد وہ شخص ہے کہ وہ شیخ فانی ہے، کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں، نہ ابھی نہ آگے کبھی، کیونکہ بڑھاپا جو ہے وہ جانے والی چیز نہیں۔ تو وہ بڑھاپے والے شخص کے لیے، بوڑھے شخص کے لیے جو روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنے کی امید ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائے۔ اس کے علاوہ جوان ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اب فقط جو ہے وہ یہ کہ جناب مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر توڑنا بہت بڑا گناہ کیا اس نے جان بوجھ کر جب توڑا، تو اب جب کفارے کی شرائط کی صورت میں اس کے اوپر کفارہ لازم ہو رہا ہے تو اسے بہرحال یہ کفارہ اس پر بطور زجر، بطور سزا جو ہے وہ لازم کیا گیا ہے، تو اسے اس بات کا جو ہے وہ ان کفارے کا ادا کرنا ہی ضروری ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ اویس بھائی ہمارے کہ 3 لوگ صف میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، اچانک درمیان والے صاحب نے انفرادی نماز شروع کر دی، کیا اسے قطع صف کہیں گے؟ اور ان 2 افراد کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ بالکل قطع صف تو ہوگا کہ وہ شخص انفرادی طور پہ نماز ادا کر رہا ہے اور بقیہ افراد جو ہے وہ امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں، تو منفرد کو یوں درمیان صف میں کھڑا ہو کر اپنی نماز ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ قطع صف ہوگا۔ ہاں، البتہ ان افراد کی نماز ہو جائے گی جو جماعت میں امام کے پیچھے شامل ہیں، تو ان کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، جو منفرد ہے اس نے جو قطع صف کیا اس کے لیے یہ جائز نہیں تھا، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ فوری طور پہ صف میں سے نکل جائے اور جو مقتدی ہیں وہ آپس میں مل جائیں یا پچھلی صف سے کوئی مقتدی بڑھ کر آگے کی طرف آ جائے۔ ایک سوال ہمارا جو ہے وہ ابراہیم کھوکھر بھائی کا ہے کہ وطر جماعت سے پڑھنا لازمی ہے کیا؟ رمضان المبارک کے اندر وطر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے، لازم نہیں ہے، اور وہ بھی اس کے لیے مستحب ہے کہ جس نے نماز عشاء کے جو 4 فرض ہیں یہ اس نے جماعت کے ساتھ ادا کیے ہوں، تو وہ وطر بھی باجماعت ادا کرے۔ لیکن اگر وطر علیحدہ بھی ادا کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وطر ادا ہو جائیں گے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ جاب کی وجہ سے چھوٹی داڑھی رکھنے پر کیا حکم ہوگا؟ لیکن جاب کی وجہ سے بھی داڑھی چھوٹی رکھنا یا نماز نہ پڑھنا یا کوئی بھی ناجائز کام کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہو جاتا۔ روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی رزاق ہے، اسی پر انسان کا، مسلمان کا جو ہے وہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو مسلمان کی اگر جاب میں اس طرح کی کوئی بھی ناجائز شرط موجود ہے کہ بھئی داڑھی ایک مٹھی تم نہیں رکھ سکتے یا تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو مسلمان کے لیے ایسی نوکری کرنا ہی جائز نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ جہاں جمعے کی جماعت نہ پڑھائی جاتی ہو، جمعے کی جماعت یا نماز نہ پڑھائی جاتی ہو، وہاں نماز تراویح پڑھائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل وہاں بھی نماز تراویح پڑھائی جا سکتی ہے۔ نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے مسجد جامع، جمعے والی مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عام مساجد کے اندر بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ ایک اور سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نماز میں سورت اتنی آواز کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں کہ ان کو جو ہے وہ خود آواز آئے؟ اتنی آواز سے پڑھنا تو جو ہے وہ عورتوں پر بھی ضروری ہے کہ ان کے اپنے کانوں میں خود آواز آئے، خود جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ سن سکیں اپنے کانوں سے، جبکہ کوئی اور شور و غل وغیرہ نہ ہو۔ ہاں، جو جہری نمازوں کی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ فجر اور جو ہے وہ مغرب عشاء، تو ان میں کیا بآواز بلند پڑھنا عورتوں پر بھی لازم ہے؟ تو عورتوں پر لازم نہیں ہے، بلکہ مرد بھی اگر علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے
تو منفرد پر یہ نماز جہر یعنی بلند آواز سے پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے میں منگیتر سے بات کر سکتے ہیں؟ منگیتر سے بات روزے میں بھی نہیں کر سکتے اور روزے کے علاوہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ منگیتر اجنبیہ عورت ہے، جب تک نکاح نہیں ہوتا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو شرعی اعتبار سے اس سے بات چیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک سوال ہمارا زاہد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا جمعہ اس شخص کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں کہ جس کی داڑھی نہ ہو؟ ہرگز نہیں پڑھ سکتے، وہ فاسق معلن ہے، تو فاسق معلن کے پیچھے جب عام نماز جائز نہیں ہے تو پھر جمعے کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ کچھ اور سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس اپریسیشن کے بھی جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین جو ہے وہ ہمارے جزاک اللہ ماشاء اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اس طرح کے سلسلوں کے اندر شامل رہنے کی بھی جو ہے وہ التجا ہے کہ آپ جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت کے جو مدنی چینل پر سلسلے ہوتے ہیں ان میں بھی شامل سلسلہ رہا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے سلسلے سوشل میڈیا کے پیج پر دارالفتہ اہل سنت کے آفیشیل پیج پر ہوتے ہیں تو ان میں بھی شامل سلسلہ رہنے کی نیت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بہت سارے آپ کو دینی مسائل سیکھنے کا موقع جو ہے وہ نصیب ہوگا، اور بہت ساری چیزیں جو لوگوں کے اندر جو ہے وہ عام ہیں اور غلط فہمیاں ہیں اس کا جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس میں آپ جو ہے وہ درست مسئلہ جو ہے وہ جان سکیں گے۔ ہم مزید جو ہے وہ میسیجز بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ چاند کی شہادت کے لیے اپنے علاقے سے کتنے کلومیٹر جو ہے وہ دور جانا چاہیے؟ یہ سوال ہے، شہادت کا معاملہ ہے تو بہرحال جس کے اوپر شہادت بنتی ہے وہ حتی الامکان جو بھی قاضی شہر جو ہے وہ بنتا ہے اس کے پاس حاضر ہو کر وہ شہادت جو ہے وہ ادا کرے۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ موبائل میں بغیر وضو قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ بغیر وضو قرآن کریم تو پڑھ سکتے ہیں، البتہ ٹچ اسکرین کے اوپر جو قرآن کریم کے حروف ظاہر ہو رہے ہیں انہیں بہرحال چھونا بغیر وضو یہ منع ہے، تو لہٰذا اس کو چھونے سے بغیر وضو احتیاط کی جائے۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے اسلامی بہنوں کی جانب سے کہ آرٹیفیشل زیورات، سونے چاندی کے علاوہ دیگر زیورات جو ہے وہ اسلامی بہنیں پہن سکتی ہیں یا نہیں، اور انہیں پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو جی ہاں، اسلامی بہنیں جو ہے وہ آرٹیفیشل زیورات پہن سکتی ہیں اور انہیں پہن کر نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، البتہ بچنا بہتر ہے، کہ بہتر یہ ہے کہ ان کو نہ پہنا جائے یا ان کو پہن کر نماز نہ پڑھی جائے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروانا جائز ہے یا نہیں؟ اس سے روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، روزے کی حالت کے اندر بلڈ ٹیسٹ کروانا یہ جائز ہے، البتہ اگر بلڈ ٹیسٹ کروانے سے کسی کو کمزوری کا اندیشہ ہو تو پھر منع ہوگا۔ روزے میں کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے روزے پر جو ہے وہ فرق پڑ رہا ہے، روزے پر جو ہے وہ کمزوری آنے کا اندیشہ ہے، تو اس سے منع جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ عموماً بلڈ ٹیسٹ میں اتنا زیادہ خون نہیں نکلتا تو اس میں تو حرج نہیں ہے، تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، خون دینا کسی مریض کو، اس میں بہرحال جو ہے وہ ایک کمزوری انسان کو جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تو اس کی جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے حالت روزہ میں۔ بعض جو ہے وہ ہمارے سائلین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب دے دیں، تو کمنٹس کے اندر میسیجز جو ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں، آپ دوبارہ اپنا جو ہے وہ سوال کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک سوال ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کہ بینک لون ہو تو زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ یہ کسی بھی شخص کے اوپر اگر لون ہے تو لون کو مائنس کر کے بقیہ جو اس کے پاس مال موجود ہے اس کے اوپر وہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ باری کے دنوں میں قرآن سے سورہ یوسف یا ایز اے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بطور وظیفہ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے سورہ یوسف، فقط وہ صورتیں یا وہ دعائے معصورہ جن کے اندر حمد و ثنا کا معنی پایا جاتا ہے ان کو پڑھنے کی اجازت ہے کہ عورت وہ بطور حمد و ثنا بطور دعا پڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عورت کو باری کے دنوں میں ناپاکی کے ایام کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ زمین قسطوں پر خریدنا کیسا ہے؟ قسطوں کے اوپر
خرید و فروخت جائز ہے جبکہ جائز طریقے سے ہو۔ فی زمانہ ہمارے ہاں قسطوں پر خریداری کے اندر بہت ساری یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ قسط لیٹ ہونے پر پینلٹی چارج ہوتی ہے یا انشورنس وغیرہ کی شرائط ہوتی ہیں، تو اگر یہ ناجائز شرطیں ہیں تو جائز نہیں ہیں، اور اگر آپ جس سے خرید رہے ہیں اس کے پاس اس طرح کی کوئی ناجائز شرطیں نہیں ہیں تو پھر آپ اس سے خرید سکتے ہیں، جائز ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے پانی جو ہے وہ حلق سے اندر چلا گیا تو ایسی صورت کے اندر روزے کا کیا حکم ہوگا؟ سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے ہو یا سمندر دریا میں نہاتے ہوئے ہو یا ویسے ہی اپنے واش روم میں نہاتے ہوئے، اگر پانی حلق سے نیچے چلا گیا غلطی سے اور اس وقت روزے دار ہونا یاد تھا تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی میں عرض کروں کہ کئی چیزوں کے اندر جو روزہ ٹوٹ جانے کے احکام ہیں، تو کیا روزہ ٹوٹ گیا تو اب کھانا پینا شروع کر دیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی بہرحال بقیہ دن روزے دار کی طرح ہی گزارنا واجب ہے اس شخص کے اوپر۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں اب کھانا پینا شروع کر دو، نہیں، توبہ بھی کرے غلطی اگر اس کی ہے، لیکن بہرحال بقیہ دن روزے دار کی طرح ہی گزارے گا اور بعد میں اس روزے کی جو ہے وہ قضا بھی کرے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اذان عشاء جو ہے وہ پہلی شفق میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اذان عشاء جو ہے وہ فقہ حنفی کے جو بھی پیروکار ہیں وہ فقہ حنفی کے وقت کے مطابق ہی دیں گے۔ البتہ بعض وہ ممالک کہ جہاں پر فقہ حنفی کے مطابق وقت بعض ایام میں آتا ہی نہیں ہے، بی نائٹ جو ہے وہاں پر بنتا ہے، لیکن فقہ شافعی کے مطابق یا فقہ حنفی کے ہی بزرگان دین جیسے حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق وہاں پر عشاء کا وقت آتا ہے، تو پھر ان ایام کے اندر جبکہ فقہ حنفی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق وہاں پر وقت عشاء نہیں آ رہا، تو پھر صاحبین کے قول کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہاں پر عشاء کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے فہیم بھائی کی طرف سے ہمارے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس نے روزہ توڑ دیا اور وہ شیخ فانی بھی اگر ہے، لیکن اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں ہے، اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو پھر وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، آئندہ زندگی میں اگر اس کے پاس مال و اسباب آ جائے تو وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ فدیہ ادا کرے۔ اگر کوئی اس کا اپنا مال ہے تو وہ بوقت موت جو ہے وہ اس کی وصیت جو ہے وہ کر کے جائے کہ بھئی میرے اوپر اتنے فدیے لازم ہیں یا اتنے کفارے جو ہے وہ لازم ہیں، لہٰذا جو ہے وہ یہ آپ ادا کریں، ایک اور ورثہ جو ہے وہ ادا کریں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں نماز مغرب اور اذان کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں وقفے کی کوئی مقدار جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے لازم نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ نماز مغرب کی ادائیگی کو اتنا لیٹ نہ کیا جائے کہ ستارے نظر آنے لگ جائیں کہ وہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر 10 منٹ 5 منٹ یا 15 منٹ کا گیپ دیا جاتا ہے تاکہ روزے دار جو ہے وہ افطاری کر کے مسجد آ کر باجماعت جو ہے وہ نماز ادا کر لیں، تو اتنا وقفہ دینے کے اندر حرج نہیں ہے۔ ایک ہمارے زاہد بھائی کا سوال ہے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی بلند آواز سے پڑھنا کیسا امام و مقتدی سب کا؟ آیت الکرسی بطور دعا اور ثنا جو ہے وہ پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن دیگر نمازیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر دیگر نمازی ہیں جو مسبوق ہیں، ان کی بعض رکعتیں باقی ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کی نماز کے اندر خلل ہوگا۔ اگر بآواز بلند پڑھیں گے تو آہستہ آواز کے اندر پڑھا جائے۔ ایک سوال ہمارا یہ ہے، ندیم رضا صاحب ہیں کہ اذان سے پہلے افطار کر سکتے ہیں؟ اذان مغرب کا تعلق نماز مغرب سے ہے، افطار سے نہیں ہے۔ افطار کا تعلق غروب آفتاب سے ہے۔ جب غروب آفتاب ہونے کا آپ کو یقین ہو گیا تو اگرچہ اذان نہ ہوئی ہو بالکل آپ افطار کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہمارا یہ ہے فضیل بھائی کا کہ افطار میں لیٹ کرنا کیسا ہے؟ بلا وجہ افطار میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، تو بہت زیادہ تاخیر کرنا اس سے منع کیا گیا۔ افطار کے اندر جلدی کی جائے جبکہ یقین اس بات کا ہو جائے، غالب گمان اس بات کا ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے۔ ایک سوال ہمارا یہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ ہوا جاوید بھائی کی طرف سے کہ بڑی داڑھی کی وجہ سے جاب چھوٹ جائے تو لوگ تانا دیتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں اولاً تو لوگوں کا تانا دینا غلط ہے،
اور پھر اگر جاب چھوٹ گئی تو پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر، حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اگر آپ، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی جاب دے گا اور جو ہے وہ برکت والی جو ہے وہ جاب دے گا۔ یہاں پر ایک واقعہ جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں جو ہے فلاں نوکری کرتا ہوں، ظالمانہ ٹیکس وصولی کی اس کی نوکری تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ چھوڑ دو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر میں چھوڑ دوں گا تو اپنے بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو آپ نے بڑی ہی پیاری بات سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہا کہ ذرا یہ دیکھو کہ یہ کیا کہتا ہے کہ اگر اللہ کی فرما برداری کرے گا تو اللہ اسے روزی نہ دے گا، اور نافرمانی کرے گا تو روزی دے گا۔ تو اندازہ کیجئے کہ آج جب ہم نافرمانی رب کی کرتے ہیں تو وہ رب جب بھی روزی دیتا ہے ہمیں، تو اگر کل کو ہم رب کی فرما برداری کریں گے، رب کو راضی کرنے والے جو ہے وہ ہم کام کریں گے، تو پھر رب تعالیٰ کیوں کر ہمیں جو ہے وہ روزی نہ دے گا؟ تو روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لہٰذا اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے اور جو بھی اس کے احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو ایسی صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ زیادہ عمر نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا، یہ دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ 30 روزے ایک ساتھ تو نہیں رکھ سکتا لیکن وقفے وقفے سے رکھ سکتا ہے، یا گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتا لیکن بہرحال سردیوں کے روزے رکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ جس طرح روزہ رکھنا ممکن ہے اس طرح روزے رکھے۔ ہاں اگر کوئی اتنا بوڑھا ہے کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں، نہ گرمی میں نہ سردی میں، نہ لگاتار نہ ہی چھوڑ چھوڑ کر، اور آئندہ بھی کوئی امید نہیں ہے، تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ شیخ فانی ہے، اور شیخ فانی روزے کا فدیہ ادا کرے گا کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرے گا۔ لیکن شیخ فانی کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر بعد میں دوبارہ اس میں طاقت آ گئی تو اب وہ فدیے کافی نہیں ہوں گے، اب بہرحال اس کو دوبارہ ان پچھلے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قعدے میں التحیات کی بجائے سورہ فاتحہ پڑھے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی ہاں بالکل، سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہوگا جبکہ بھول کر اس نے یہ پڑھا۔ اگر جان بوجھ کر پڑھے گا تو نماز ہی واجب الادا ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں کا نماز تراویح کی جماعت میں شامل ہونا کیسا اگر پردے کا الگ سے انتظام ہو تو؟ اولاً تو عورتیں مردوں کی جماعت کے اندر جو ہے وہ شامل اسی صورت میں ہو سکتی ہیں، یا ان کی نماز مردوں کے پیچھے اسی وقت ہوگی جبکہ امام نے عورت کی جماعت کی نیت کی ہو، ورنہ جو ہے وہ عورت کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر شامل ہونا کیسا؟ تو عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے فرمایا کہ عورت کا اپنی گھر میں نماز پڑھنا میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو جب وہاں اس قدر جو ہے وہ مسجد نبوی جہاں پر 50,000 جو ہے وہ نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے مرتبہ، جب وہاں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنے سے بہتر عورت کے لیے یہ ہے کہ گھر میں نماز ادا کرے، تو پھر عام جگہوں کے اوپر بدرجہ اولا یہی حکم ہے۔ تو عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ تراویح ہو یا عام نمازیں ہوں وہ گھر پر ہی ادا کریں، اور تراویح کے اندر بھی عورت علیحدہ نماز ادا کرے۔ باجماعت جو ہے وہ عورتوں کا جماعت کے ساتھ تراویح اس طور پر پڑھنا کہ عورت ہی امام ہو، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کہیں سے گری ہوئی رقم راستے میں مل جائے اور مالک نہ ملے تو اس رقم کا کیا حکم ہوگا؟ اولاً تو یہ کہ جب کوئی رقم اٹھائی جائے تو اس نیت سے اٹھائی جائے کہ مالک تک پہنچاؤں گا، اور پھر اس کے بعد جو حکم ہے کہ آپ اعلان کریں تو اعلان کریں تاکہ مالک تک جو ہے وہ یہ چیز چلی جائے، اور اعلان کرنے کے بعد بھی اگر یہ غالب گمان ہو جائے، اتنے عرصے اعلان کیا تو اب اس کے بعد غالب گمان جب یہ ہو جائے گا کہ جناب والا اب جو ہے وہ اس کا مالک اسے تلاش نہ کرتا ہوگا، تو پھر اس کو وہ صدقہ کر سکتا ہے کہ وہ اسے صدقہ کر دے۔ ایک اور سوال ہمارا یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خود بخود احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھتا ہو لیکن ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، یاد آ گیا تیسری کا جو ہے وہ سجدہ کرنے سے پہلے، تو واپس لوٹ آئیں اور سجدہ سہو کر لیں تو نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں بلا قصد شہوت آئے تو کیسا ہے؟
شہوت آنے پر تو جو ہے وہ کوئی حکم نہیں ہوگا، ہاں اس سے اپنے ذہن کو ہٹائے، اس چیز کی طرف جو ہے وہ اپنے ذہن کو لے کر نہ جائے۔ اب اگر کسی پر غسل جو ہے وہ اس صورت کے اندر فرض ہو گیا، تو اگر خود بخود غسل فرض ہو گیا جیسا کہ احتلام کی صورت ہے، تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر معاذ اللہ کسی نے شہوت سے مغلوب ہو کر خود اپنے اوپر غسل فرض کیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، اور بعض صورتیں وہ بھی بنتی ہیں کہ جس کے اندر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جاوید نام رکھنا کیسا ہے؟ جاوید نام رکھنا جائز ہے۔ ایک سوال یہ کہ اگر مسجد کے امام کی داڑھی ایک مٹھی نہ ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، جبکہ قریب میں ایسی مسجد کوئی دوسری بھی نہ ہو؟ جب ایک مٹھی داڑھی نہیں ہے، ایک مٹھی سے کم کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر قریب میں کوئی دوسری اہل سنت کی مسجد ہے تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ نماز ادا کریں، اور اگر قریب میں دوسری اہل سنت کی مسجد نہیں ہے تو پھر اپنی نماز علیحدہ ادا کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ 8 ماہ رہی اور طلاق ہو گئی، تو اب ایسی صورت شوہر نامرد تھا تو خلوت صحیحہ کا حکم ہوگا یا نہیں ہوگا، اور عدت ہوگی یا نہیں؟ لیکن اس طرح کے مسائل جو ہے وہ کافی تفصیل طلب ہوتے ہیں کہ خلوت صحیحہ ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کے اوپر ہی اس کا مدار ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کے لیے جن کا مسئلہ ہے دارالفتہ اہل سنت میں براہ راست رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ انہیں اس صورت کا جواب دیا جا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے بہت سارے جو ہے وہ حاضرین ناظرین نے جو ہے وہ دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، آخر کے اندر ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ آج جمعۃ المبارک ہے، مولا رمضان کی جمعے کے دن تو ڈھیر سارے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔ مولا ہماری مغفرت فرما، ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہم جو عبادت اس ماہ مبارک میں کر رہے ہیں، مولا ان عبادتوں کے اندر ہمیں اچھے طریقے سے وہ عبادتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ان عبادتوں میں جو ہم سے خامیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو معاف فرما۔ الہ العالمین بقیہ ماہ مبارک بھی عبادت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا جن سے تو اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے روزگار میں برکت عطا فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، اور جو بھی مسلمانوں کی جائز حاجات تمنائیں مرادیں ہیں انہیں پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔